نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ لقمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے درمیانہ زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن کو لوامیم سبع کہا جاتا ہے، جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، اور جن صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی بعثت کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت 2 طرح کی ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہاں ایک نظم و نسق قائم کیا جس کو قومی انقلاب کہنا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھی، جس کی تکمیل آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو جو صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں ان میں بین الاقوامی انقلاب کا بیان ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے جو آپ کی ہدایت، جو آپ کی رہنمائی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات در حقیقت ان صورتوں کا عنوان ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے کسی نہ کسی نظام پر دلالت کرتے ہیں۔ جو کسی کتاب کا عنوان ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اس کتاب کے اندر مذکور اور موجود مضامین کو وہ گویا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو تو یہ عنوان ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے، حضور کی زندگی کو بیان کیا گیا۔ اگر کوئی میڈیکل کی کتاب ہوگی تو یقیناً اس کو دیکھتے ہی اس کا عنوان بتا دے گا کہ اس کتاب کے اندر میڈیکل سے متعلق احکامات یا اس کے اندر علوم بیان کیے گئے۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات در حقیقت یہ بات بتلاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کون سے مضامین بیان ہوئے۔ الف اللہ کے اس غیب کی تجلی اور نور پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں آ کر
ایک قرآن مقدس کی متعین مشخص شکل اختیار کی۔ اللہ کا وہ نور جو دنیا میں جب اترا تو اس نے ایک شکل اختیار کی، اور وہ شکل اس سورہ مبارکہ کی شکل میں ہوئی۔ لام تعیین پر دلالت کرتا ہے، اور پھر اس نور نے آ کر اس مادی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ میم اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو گویا اس عنوان نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہ ہدایت جس نے اس دنیا کے اندر نازل ہو کر انسانی قلوب کے اندر پہلے درجے میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا، پھر ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ الکتاب قانون کو کہا جاتا ہے، اور الحکیم قانون کی روح کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی قانون جو دنیا میں بنایا جاتا ہے اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ مثلا شریعت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں وہ چاہے عبادت سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، ان کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے۔ نماز ہے، مثلا نماز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اس کا ایک قانون بنایا گیا کہ تم نے پہلے باوضو ہونا ہے، اور پھر اس طرح قبلہ رخ کھڑے ہو کر تم نے اس طریقے سے تمام افعال و اعمال سر انجام دینے۔ تو الکتاب اس قانون کو کہا جاتا ہے جو ایک متعین مشخص شکل و صورت پر مشتمل ہوتا ہے۔ الحکیم، ہر قانون کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کو بروئے کار لانا ہی در حقیقت اس ساری قانون سازی کا مدعا ہوتا ہے۔ تو الحکیم یہ اللہ کی آیتیں ہیں کتاب کی جس میں قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور الحکیم اس میں حکمت و دانائی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کتاب حکمت و دانائی پر مشتمل ہے، عام مقاصد پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی قانون اپنی روح سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ رسم بن جاتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا جو اس قانون سے مطلوب ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز مثلا پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ظاہری طور پر تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ ان کو ساری نماز کا صرف نصف حصہ ملا ہوتا ہے، باقی نصف ان کا غائب۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف چوتھائی حصہ نماز کا نصیب ہوا ہوتا ہے، باقی سارا غائب۔ کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو دوسرا حصہ، اور کتنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ انہوں نے بظاہر نماز تو پڑھی ہوتی ہے لیکن ان کی نماز کوئی نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہوتی، اس کے کوئی اثرات و نتائج نہیں ہوتے۔ وہ ایک رسم تو انہوں نے ادا کی، ظاہری شکل و صورت تو اختیار کی، لیکن اس نماز کے پیچھے جو اصل روح اور فلسفہ تھا وہ انہوں نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ محض ظاہری طور پر رکوع سجدہ ارکان کی بجا آوری ہو گئی، لیکن روح مد نظر نہیں تھا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، ان نمازوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی اس روح سے غافل ہیں کہ نماز انسان میں کیا پیدا کرتی ہے۔ تو ظاہری قانون موجود ہو لیکن جو پیچھے روح ہے، اب مثلا آپ کے ملک کی انتظامیہ ہیں جس کا مقصد تو یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا، لیکن وہ دہشت گردی پیدا کریں، دہشت پیدا کریں، خوف و ہراس پیدا کریں، امن و امان نہ ہو، بلکہ الٹا ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر خوف اور ہراس پیدا ہو جائے، تو اب وہ ایک ظاہری شکل و صورت ہے لیکن پیچھے جو اصل روح تھی وہ ختم ہو گئی، وہ الٹا نقصان دیتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں واضح کیا ہے کہ یہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں صرف قوانین ہی بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کی روح کو بھی بیان کیا گیا ہے، ان کے مقاصد و اہداف کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔
فرمایا یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو الحکیم ہے، حکمت و دانائی بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں جو دلائل بھی بیان ہوئے ہیں زیادہ تر وہ عقلی دلائل ہیں، نقلی صرف ایک دلیل بیان کی گئی ہے، وگرنہ زیادہ تر عقل کو جلا بخشنے والے دلائل ان کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ جو آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، یہ انسانیت کے لیے، محسنین کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت، رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، اور جو انسان اس رہنمائی پر عمل کرے گا تو اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، جو اس کے لیے رحمت ہیں، یہ اسے نصیب ہوں گے۔ لیکن قرآن مقدس اپنی ذات میں ایک اعلیٰ کتاب موجود ہے، اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا جو اس کو استعمال کرے گا۔ جو استعمال نہ کرے، چاہے کتنی ہی قیمتی چیز موجود ہو، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان بیمار ہے اور اس کے پاس شفا بخش بہترین دوا موجود ہے، لیکن اس کو وہ کھائے ہی نہیں، استعمال ہی نہ کرے، جی تو محض اس دوا کی موجودگی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا پڑا ہونا، اس کا موجود ہونا اس کے لیے نفع بخش نہیں، نفع بخش اسی کے لیے ہوگا جو اس نسخہ شفا کو استعمال کرے گا۔ تو قرآن مقدس یہ بڑا اونچے درجے کا قانون ہے، اس میں حکمت و دانائی کو پیش نظر رکھ کر یہ قانون سازی اس میں کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہدایت ہے قوموں کے لیے، افراد کے لیے، رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، جو اس کی روح کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس قانون اور اس کی روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محسن کی یہاں صفات اللہ نے خود 3 بیان کی ہیں، اور محسن کی تعریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، کہ جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی اطاعت اور بندگی اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ ہو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا رب، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو جو لوگ اپنے اندر یہ قانون کی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مالک سے اس درجے کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے، پھر اس رہنمائی کا لازمی نتیجہ رحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ محسنین کی صفات ذکر کی، الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلا تو اللہ سے تعلق وہ اپنا مضبوط قائم کرتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق گہرا ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے جس طرح اس کے حقوق واجبات کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور نماز ادا کرنے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا لازمی نتیجہ انسانیت دوستی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان خدا پرست ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے، انسانیت کے مسائل حل کرنے کا جذبہ اور داعیہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا نہیں ہے، تو اس کی عبادت محض دھوکہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے قرآن نے دوسری صفت یہاں بیان کی محسنین کی کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ لوگوں کی بھوک مٹاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنے مال کو بھی لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اگر تو فرض زکوٰۃ ہے تو وہ مکہ میں بھی فرض ہو چکی تھی، البتہ اس کے نصاب کی تعیین کہ کتنے فیصد ادا کرنا ہے وہ مکہ میں نہیں تھا،
وہ مدینہ منورہ میں جب ایک ریاست بن گئی تو پھر اس کے نصاب کی تعین ہوئی۔ نفس زکوٰۃ یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، مکہ میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ایک تو وہی دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہے، جب انسان اس دنیا کا نظام ختم ہو جاتا ہے، برزخ ہے، پھر اس کے بعد حشر ہے، پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، وہ جو مراحل ہیں آخرت کے ان سب پر اس کا یقین ہے، اور وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے گزارتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کا دوسرا مطلب مستقبل بھی ہے، ایک مستقبل قریب ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک مستقبل بعید ہے جو دنیا سے گزرنے کے بعد آتا ہے۔ تو جو سچی مسلمان جماعت جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا، جو اس سے پہلے سورہ روم میں بیان ہوا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ اللہ سچی ایمان والی جماعت کی مدد کرے گا۔ نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے، دنیا میں بھی ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتوں کے مقابلے میں ایمان والی جماعت کی مدد ہوگی، اور وہ غالب ہے دنیا میں بھی، اور وہ یقیناً جماعت غالب ہے۔ ان کے اندر یہ یقین تھا شروع میں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جماعت نے ساتھ دیا، اس وقت یقین یہ ہونا کہ حضور جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا، وہ بالکل برحق اور سچ ہے، اس پر یقین ہونا، یہ ایمان کی پختگی ہے۔ وگرنہ اس وقت بظاہر کوئی حالات نہیں ہے، ہر طرف دشمن دناتا پھر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑوں کے اندر موجود چھوٹے سے گھر میں چھپ کر ایک ایک دو دو صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں دار ارقم کے اندر، جی کھلے عام بیت اللہ میں لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ میں دار ارقم کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور وہ کہیں کہ ہم ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کریں گے، ان کے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ کیسر و کسریٰ کی اس وقت طاقتیں دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھیں، یوں کہہ لو جیسے آج امریکہ ہے، روس ہے وغیرہ، چائنا ہے۔ تو ان سپر پاور طاقتوں پر دین اسلام کا نظام قائم ہوگا، اس پر یقین کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا۔ تو یہ وہ محسنین ہیں جو بعد والی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ صفات ہوں گی، اللہ سے تعلق ہوگا، انسانیت کی ہمدردی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ان کا یقین ہوگا، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی توفیق سے یہ درست اور سیدھے راستے پر گامزن ہیں، اور یہی لوگ درست راستے پر جب چل رہے ہیں نتیجتاً یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب راستے کی سمت ٹھیک ہو نا، عمل اور جد و جہد کا راستہ درست ہو، تو یقیناً کامیابی ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن اگر آپ کے عمل کی سمت ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کام وہ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ معمولی درجے کا ہے، درست نہیں ہے، تو پھر آپ نتائج بڑے سامنے رکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ درست نتیجہ تبھی نکلے گا جب آپ کا عمل بھی درست ہو، آپ کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہو، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، آپ نے پیٹھ کر رکھی ہو بیت اللہ کی طرف اور امید باندھے ہوں کہ میں بیت اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، لمحہ بلمحہ آپ کا سفر رواں دواں ہے، لیکن بیت اللہ سے دوری کا ہے، قربت کا نہیں ہے۔ جی قریب تب ہوں گے جب آپ کی سمت بھی اسی طرف ہو، آپ کا رخ بھی اسی طرف ہو۔
کتنے لوگ ہیں جو آج کام کر رہے ہیں لیکن نتائج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کام کرنے کی سمت ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار درست نہیں ہے جی، تو نتائج بھی وہ درست نہیں نکلتے، پھر مایوس ہو جاتے ہیں جی، اور مایوسی کے نتیجے میں پھر کام کرنے کے جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، جماعت صحابہ، تو ان کی سمت درست ہے، وہ بالکل درست راستے پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، رب کی توفیق سے وہ سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ تو پھر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی جماعت ہے جو کامیابی ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شروع میں کسی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ 3 بنیادی نکات ہیں جن کو جو جماعت اختیار کرتی ہے وہ گویا اپنا راستہ متعین کر لیتی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ سے اس کا تعلق درست اور صحیح ہو، خدا پرستی اس میں موجود ہو، پھر اس خدا پرستی کے نتیجے میں جو انسان پر اثرات مرتب ہونے چاہیے، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی کے، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نظریے اور فکر پر اس کا یقین راسخ ہو، یقین ٹھیک ہو، نصب العین ٹھیک ہو، یعنی اپنا نصب العین متعین ہو، اور پھر اس کے لیے نماز کے ذریعے سے اپنے اندر تنظیم پیدا کی جائے، جماعت پیدا کی جائے، اجتماعیت، اقامت صلاۃ در حقیقت جماعت، تنظیم پیدا کرنا، اپنے آپ کو منظم کرنا۔ نماز انسان کو تنظیم سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھلاتی ہے، اور پھر لاہ عمل اختیار کرنا کہ انسانیت کی بھوک مٹانی ہے، ان کے مسائل حل کرنے ہیں اور ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنی ہیں۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جس جماعت کے پیش نظر یہ 3 مقاصد ہوں تو اولئک هم المفلحون۔ ان محسنین کو تو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، اور یہ کتاب ان کے لیے رحمت ثابت ہوگی، ان کی قانون سازی کے نتیجے میں یہ کامیابی سے امکنار ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جماعت بھی ہے جو اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بجائے ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لہو الحدیث کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو بیوپاری ہیں لہو الحدیث کے، ایسی باتوں کے جو غفلت میں ڈالنے والی ہیں، یعنی وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں مزید خواہشات بھڑکاتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت اور تعلیم سے دور کرنے کے لیے فضول قسم کی باتوں کے پیچھے لگاتے ہیں۔ لہو الحدیث، اللہ سے دور کرنے والی ہر بات لہو الحدیث کہلاتی ہے، ہر عمل وہ لہو الحدیث کہلائے گا جو اللہ سے دور کر دے۔ اور لہو الحدیث کا ایک مطلب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ اور عالیشان یہ بیان کی ہے کہ جس قانون کی روح اس کے اندر سے نکل جائے تو وہ قانون بھی ایک محض رسم اور لہو الحدیث بن کر رہ جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد اور نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو حکمت سے خالی ہو، مقاصد سے خالی ہو، محض وقتی دل پشوری ہو، وقتی طور پر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا ہو، وہ لہو الحدیث ہے۔ وہ گانا ہو، وہ ایسا کھیل تماشا ہو، وہ ایسے قصے کہانیاں ہوں کہ جو وقتی طور پر انسانوں کو مطمئن کر دیں، مصروف کر دیں، نتیجہ کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی سیکھنا، کوئی رہنمائی لینا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ در حقیقت جو ہیں لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے دور، بجائے اللہ کی طرف لے جانے کے اللہ کے راستے سے انسانیت کو ہٹانا چاہتے ہیں، تاکہ ہٹا دیں، پھسلا دیں انسانیت کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی مقصد اور علم کے، کوئی علم و دانش کی بات نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ کیا کرتے ہیں اس اللہ کے راستے کو جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، جس پر وہ ایمان والی جماعت چل رہی ہے، محسنین کی جماعت، اس کو مذاق کا انہوں نے کھیل تماشے کا ذریعہ بنا رکھا ہے،
اس کو وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ہا کی ضمیر کا مرجع سبیل اللہ ہے، یعنی اس اللہ کے راستے کو انہوں نے ٹھٹھا اور مذاق کا ذریعہ بنا رکھا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے، کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس آیت کے پس منظر میں بعض حضرات نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ نضر بن حارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہاں ہر سنجیدہ باصلاحیت نوجوان کو آپ نے اپنی دعوت کا ٹارگٹ کیا اور ان تک اپنا پیغام پہنچایا، تو قریش نے اس راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ نضر بن حارث یہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، عرب کا، قریشی تھا، اور یہ تجارت اس کی شام میں، عراق میں، ایران میں، مختلف ممالک میں اس کی تجارت ہوتی تھی۔ یہ جب وہاں تجارت کے لیے گیا تو اس نے وہاں سے وہاں کے بہادروں کے، وہاں کے جرنیلوں کے، حکمرانوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کی کتابیں وہ خرید کر لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کا یہ پیغام اور قرآن سناتے، تو یہ ان کے مقابلے میں اپنی مجلس جما کر بیٹھ جاتا، اور وہ کہانیاں جو وہاں سے خرید کر لے آیا وہ ان کو بیان کرتا تھا، اور لوگوں کو ان کہانیوں کے ذریعے سے کیا اپنے ارد گرد جمع کرتا، حضور سے روکتا تھا۔ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی حضور کی تعلیم، اللہ کی تعلیمات کو نہ سنے لوگ، تو اپنے قصے کہانیاں سناتے تھے، بعض قصے کہانیاں۔ آج بھی ہماری قوم کا مزاج جو ہے نا قصے کہانیوں کا بن چکا ہے۔ جو مولانا صاحب کہانیاں سناتے رہیں، کوئی نتیجہ نتوجہ نہ ہو، کوئی مقصد پیش نظر نہ ہو، تعلیم، ہدایت، رہنمائی پیش مقصد نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، بس کہانیاں سناتے رہیں، قصے سناتے رہیں، وہ لوگ بڑے خوش ہو کر سنتے ہیں، اور وقتی طور پر دل پشوری ہو جاتی ہے۔ آج کل علمی محفلیں بھی جو ہے نا، یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس سے کوئی رہنمائی لینا دینا نہ ہو، اور اسی زمرے میں آتی ہیں وہ فلمیں، وہ گانے، جی وہی آج کل طرح طرح کے ڈائیلاگ جس کا کوئی مقصد تعلیم و تربیت سے نہیں ہے، یہ سب لہو الحدیث ہے۔ علماء نے اس کی مصداق میں یہ سب چیزیں شامل کی ہیں کہ یہ جو اللہ سے غافل کر دیں، اللہ کے راستے سے دور لے جائیں، جی تو وہ لہو الحدیث ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث کے پیچھے انسانیت کو لگاتے ہیں۔ اس نے کم وقت نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے یہ کیا کہ وہاں سے کچھ عورتیں خرید کر لے آیا، باندیاں لے کر آیا جو گانے والی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں یہ دیکھتا تھا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے نوجوان، تو ان لڑکیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ محفلیں جماتی، گانا شانہ ہوتا، اور ان کے ساتھ ایسے حربے اور طریقے وہ اختیار کرتی جس کے نتیجے میں بس وہ ادھر ہی مگن ہو کر رہ جاتے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس کی طرف جانا، حضور سے تعلیم حاصل کرنا بھول جاتی تھی۔ تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں تاکہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو انہوں نے مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہ ایک فرد نہیں ہے، متعدد افراد جو ان کے چنگل میں پھنسنے والے اور جو اس طرح کا کردار ادا کرنے والے، ان سب کے لیے ذلیل کر دینے والی سزا ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، اعرض مستكبرا، ان سے اعراض کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ کے احکامات، قوانین جب پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں اللہ کے احکامات، تو تکبر و غرور سے بھر جاتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے۔ یہ تکبر ہی سب سے بڑی خصلت، بری خصلت ہے جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ، علماء ربانی کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور تکبر کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وہ حق سے منہ موڑنا، سچی بات سے منہ موڑنا، اور اللہ کی مخلوق کو کمتر سمجھنا ہے۔
تکبر یہ تواضع یہ نہیں ہوتی کہ گردن جھکا کر آپ بیٹھے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو گردن جھکائے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی سے اس کی کمر پہ لگاتے ہوئے، اس کی گردن میں لگاتے ہوئے فرمایا تواضع یہاں گردن میں نہیں ہے، تواضع دل میں ہوتی ہے، کہ تم سچی بات کو قبول کرو اور اللہ کی مخلوق کو کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو اپنے آپ سے۔ جی آج کل لوگوں نے تواضع اور عاجزی کا بھی عجیب حال کر دیا ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ بس وہ بالکل مسکین غریب اور بالکل ایسے بن کر رہے تو گویا وہ بڑا متواضع ہے۔ جی چاہے اس کے دل میں تکبر اور غرور بھرا ہوا ہو کہ جب آپ اس کو کوئی صحیح اور درست بات سمجھائیں تو آگ بگولا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو واللہ مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کأن لم یسمع، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے ان آیات کو۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں سکل ہے، اس کے کانوں پر بوجھ ہے جس کی وجہ سے آواز اس تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ اس نے کانوں میں کوئی نہ کوئی ہے، آج کل تو ہینڈ فری اور طرح طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، کانوں میں ٹھونسی ہوں تو کوئی آواز دیتا رہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے گویا اس کے کانوں پر بوجھ ہے، سکل ہے، اور وہ اس تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ اس طرح اس کا رویہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اے پیغمبر اسے دردناک سزا کی خبر دے دیجیے۔ اس کے مقابلے میں وہ محسنین کی جماعت جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے، انہیں مانتی ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں، جنتیں ہیں ان کے لیے، جنات النعیم، خالدین فیہا، اور ان نعمتوں والی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے۔ جنتوں باغات سے مراد جہاں آخرت کے باغات اور نعمتیں اور جنتیں ہیں، اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا اور وہاں کے خزائن، وہاں کے باغات، وہاں کی نعمتیں انہوں نے دیکھی تو یہ آیات پڑھی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین۔ کم ترکوا من جنات، کتنی جنات انہوں نے چھوڑی، باغات چھوڑے، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چشمے انہوں نے چھوڑے، وزروع، کتنی کھیتیاں انہوں نے چھوڑی، ومقام کریم، کتنے عالیشان بلند مکانات اور محل انہوں نے چھوڑے، ونعمت، اور کتنی نعمت کی جگہ انہوں نے چھوڑی، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، جس میں بڑے وہ مزے کرتے تھے، کذالک وورثناہا، وہ اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے اور اس طرح ہم نے ان نعمتوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ یعنی ایرانی دیکھے کتنے مزے سے ٹھاٹ باٹ سے ان جنتوں میں رہ رہے تھے، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے لے کر اب سچی مسلمان جماعت کو یہ جنتیں دے دی۔ تو ایک جنت دنیا کی بھی ہوتی ہے کہ دنیا کی فتوحات، دنیا کی نعمتیں، ترقیات اللہ اس سچی مسلمان جماعت کو عطا کرے گا جو اللہ کے ان احکامات پر، قوانین پر عمل کرے گی، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ آخرت میں اس سے بڑی جنتیں ہوں گی، بڑی نعمتیں ہوں گی جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مالا اذن سمعت ولا عین رأت، ایسی ایسی نعمتیں جن کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پر ان کا کوئی کھٹک نہیں گزرا، بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور درست عمل کرنے والوں کو نعمتوں کے باغات عطا کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہی غالب ہے، اپنی اس ماننے والی سچی جماعت کو غالب کرے گا، غلبہ دے گا، الحکیم، اور انہیں ایسا قانون عطا کرے گا جو حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ہوگا، الحکیم، کیونکہ وہ حکیم و دانا ذات ہے۔
خلق السماوات، اس ذات کی قدرت کا دیکھو، وہ تمہیں ضرور غالب کرے گا، کیونکہ اس کی طاقت و قوت اور قدرت تم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہو، روزانہ تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، آسمانوں کو جس نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا تم دیکھ رہے ہو نا، کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ اتنی کھلی فضائے سماوی قائم ہے جس میں بڑے بڑے اجرام موجود ہیں، آفتاب و مہتاب و سیارات ہیں، اور ان کو تھامے ہوئے ہے، تم رات دن دیکھتے ہو۔ کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون کے تم کھڑی نہیں کر سکتے، تو اتنا وسیع و عریض آسمان کا خیمہ بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو، بغیر عامد ترونا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین کے اوپر اس نے بھاری کم پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگ پڑے ہیں، اس میں یہ زمین جنبش نہ کرے۔ اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں ان کے اندر۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر طرح کے جانور اور چوپائے اس نے پھیلا دیے، اور مزید یہ کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ہم نے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر اس زمین میں اس کے ذریعے سے ہم نے ہر طرح کی نبات کو پیدا کیا، ہر طرح کے سبزیاں، غلے، اناج، اور اسی طرح ترکاریاں، پھل وغیرہ ہم نے ہر طرح کے جو پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ اپنی مخلوق بنائی ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو حق سے منحرف ہو رہے ہو، تم بھی کسی نہ کسی کو خدا بنائے ہوئے ہو، کوئی خواہشات کو، تو کسی کوئی بت کو، تو کوئی کسی اور انسان کو۔ بتاؤ تو صحیح جو تمہاری خدا ہیں، جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، ان میں سے کس نے کیا چیز بنائی ہے؟ کسی کی کوئی خلقت تخلیق ہے تو وہ دکھلاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بس دکھلاؤ مجھے جو انہوں نے اللہ کے سوا پیدا کی ہے نا، وہ ذرا مجھے دکھلاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے جو اللہ نے نہیں بنائی اور تو انہوں نے بنائی ہے۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں، حق نہیں ہے ان کے پاس، سچائی نہیں ہے، خواہشات ہیں جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب مقدس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو حکمت سے لبریز ہے، اس کے نتیجے میں جو جماعت محسنین کی تیار ہوئی ہے ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ لہو الحدیث کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس سچی مسلمان جماعت کی کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ یہی سچی مسلمان جماعت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔